खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक की हदायत पर जिले इंतजामिया नौशहरा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर बाइज्जत वापसी के लिए सरगर्म अमल। जिले इंतजामिया नौशहरा की जानब से अजाखेल में कायम करदा आर्जी होल्डिंग मरकज में रजाकाराना तौर पर वापसी के लिए आने वाले अफगान शहरियों के लिए जिले इंतजामिया की जानब से पीने का साफ पानी, नाश्ते और 2 टाइम खाने के साथ साथ अद्वियात और रहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मिस वजीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ उमर बिन रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद खटक ने पुलिस हुकाम के हमरा जिले इंतजामिया नौशहरा की जानब से अजाखेल में कायम करदा आरजी होल्डिंग सेंटर का दौरा किया और रजाकाराना तौर पर वापसी के लिए आने वाले अफगान शहरियों को इज्जत के साथ रुखसत किया और इनके लिए जिले इंतजामिया की जानब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मिस वजीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद खटक ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक की हदायत पर जिले इंतजामिया नौशहरा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर बाइज्जत वापसी के लिए सरगर्म अमल है और रजाकाराना तौर पर वापस जाने वाले अफगान शहरियों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नजर नौशहरा पुलिस का अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी, 2 मंशियात फरोश और 55 मुस्तबहगान गिरफ्तार, असला और मंशियात बरामद। नौशहरा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद मौजूदा हालात के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद के खसूसी अहकामात पर समाज दुश्मन अनासर, मुल्जिमान, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, कानून की बालादस्ती कायम करने और अमन अमान के क़याम के लिए जिला भर में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किए गए। सर्च ऑपरेशंस में SDPOs और SHOs समेत लेडीज पुलिस के खसूसी दस्तों ने हिस्सा लिया। दौरान सर्च ऑपरेशन कार्रवाइयां करते हुए 2 मुजरमान, इश्तिहारी, 2 मंशियात फरोशों और 55 मुस्तबहगान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 5 अदद पिस्तौल, 900 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। सर्च ऑपरेशन में घर घर तलाशी के दौरान बगैर दस्तावेजात गैर कानूनी रहाइश पजीर 4 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। तमाम मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी थाना जात मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने कहा कि माशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले अनासर और मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ अहदाफ के हसूल तक सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव चक बशीरा खिचियांवाला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें डिवीजन साहिवाल की पूरी क़यादत ने शिरकत की। चक बशीरा खिचियांवाला में क़यादत डिवीजन साहिवाल ने दफ्तर तहरीक लब्बैक का इफ्तिताह किया और इसके बाद तहरीक लब्बैक वालों ने अपने ही खर्चे से गांव के मेन रोड पर एक पुल बनवाई, जिसका दफ्तर के बाद इफ्तिताह किया, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात थी। इलाके के लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 198 का शुक्रिया अदा किया। ये सब कुछ एहतमाम करने वालों के नाम हाजी जवार हुसैन खिची, तनवीर अहमद खिची, जवार शेर खान खिची, हाफिज अल्ताफ हुसैन खिची, अल्लाह खिची, चौधरी खालिद हुसैन सहू, मेहर सबतीन, अब्बास फतेहाना और सहू बरादरी खिची बरादरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान भी किया। दोनों इफ्तिताह के बाद मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लूदी की 12-11 चौधरी वकार सुल्तान गुज्जर और चौधरी एजाज गुज्जर नंबरदार के घर आमद, जहां उन्होंने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। गुज्जर बरादरी ने मोहतरमा को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि इनके बुजुर्गों का लूदी से दरीना ताल्लुक था और वो अपने इस ताल्लुक को हर सूरत निभाएंगे।
اس کے علاوہ محتمہ 8/11 فوجی رمضان گوندل کے گھر آمد، جہاں انہوں نے ان کے بھتیجے کی بیٹی کی وفات پر اظہار تعزیت کی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ DHC اسلام آباد اور بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بلوال غربی، راجہ نوید UAE بلوال غربی سے ملک عمران عرف مانی صدر ویلفیئر سوسائٹی کوہار، مرزا سلیم منہاس جنرل سیکریٹری ویلفیئر سوسائٹی کوہار کی RB ولیج ریسٹورنٹ پر تفصیلی ملاقات اور دیگر علاقائی سماجی امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر راجہ صفدر بلوال غربی مصنف عابد حسین بٹ اور دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ اس موقع پر ملک عمران عرف مانی صدر ویلفیئر سوسائٹی کوہار، مرزا سلیم منہاس جنرل سیکریٹری ویلفیئر سوسائٹی کوہار نے ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ DHC اسلام آباد اور بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بلوال غربی کی سماجی خدمت کے مشن کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ DHC اسلام آباد اور بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بلوال غربی، راجہ نوید UAE بلوال غربی نے صدر مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ سرائے عالمگیر ملک جمشید اقبال اوان کی صاحبزادی کی تقریب رخصتی میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر راجہ صفدر بلوال غربی، مصنف عابد حسین بٹ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ DHC اسلام آباد اور بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بلوال غربی سے سابق MNA ملک محمد جمیل اوان، سابق ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی سرائے عالمگیر ملک توقیر یعقوب ٹیپو، ملک اسد حنیف اوان، صدر ویلفیئر سوسائٹی کوہار ملک عمران عرف مانی، سابق چیئرمین ملک حسن اختر ایڈوکیٹ، سابق نائب ناظم ملک مطلوب اوان کوہار، سابق امیدوار چیئرمین ملک بشارت حسین اوان کوہار، سابق کونسلر ملک فیصل، ملک شیر علی اوان، ملک شفیق نونی کوہار، ملک مصدق اوان کوہار، سینئر صحافی افضل لیڈر اور دیگر شخصیات نے ملاقاتیں بھی کی۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے ہارون آباد بزم حضرت کرما والا شریف ہارون آباد کے زیر اہتمام 10واں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت سیمینار جامعہ مسجد حضرت کرما والا شریف مرزا ٹاؤن اقب الہاشم کالونی میں منعقد ہوا، جس میں خصوصی آمد اور خطاب دعا سلطان المشائخ پیر طریقت خوشبوئے گنج کرم نواسہ بحر کرم شبی ابر کرم پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف نے خصوصی شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک زینت القرآن قاری محمد سلیم محاوری، نعت خوان مفتی محمد طیب یعقوب قادری، خطبہ استقبالیہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی، نظامت ڈاکٹر حافظ وقار الدین نقشبندی PhD اسکالر، خصوصی آمد پیر سید احمد کمال شاہ، خصوصی خطاب استاد الاساتذہ حافظ ڈاکٹر پروفیسر محمد اکرم الظاہری، ایسوسی ایٹ پروفیسر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، خصوصی خطاب پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی آف کیروڈ پکا نے کیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ ضیاء غلام مرتضیٰ چودھری، سابق MPA سمیت ہارون آباد کے علماء کرام، صوفیاء اور عاشقان اسلام نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور مذہبی فریضہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو اسلام اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جذبہ صدیقی سے سرشار ہو کر میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ قادیانی اسلام مسلمان اور پاکستان کے لیے یہود و ہنود سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس موقع پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کا خصوصی اظہار کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ عالم اسلام کے مقتدر طبقات صرف مذمت نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر اسرائیلی مظالم کو روکے۔ صرف مذمت قراردادیں مسئلہ کا حل نہیں، اللہ کریم نے افواج اسلام اور پاکستان کو وہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر صہیونیوں کے ان ہولناک مظالم کو روک سکتی ہیں۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق سرائے عالمگیر راجڑ کلاں کی ممتاز شخصیات راجہ محمد رشید کے صاحبزادے اور MD المدینہ بلڈنگ مٹیریل راجہ عامر رشید، راجہ وقاص رشید کے بھائی اور راجہ حماد عامر، راجہ احمد حسن کے چچا جان اور راجہ مناف حسین، راجہ فیاض، راجہ رب نواز، راجہ خالد محمود ملی پینٹ والے،
چیئرمین وابڈا راجہ جاوید کے بھانجے اور راجہ عدنان مناف، راجہ خرم سہیل، راجہ نوید، راجہ شاہ زیب، راجہ جنید پیاس، راجہ عرفان حسین کے کزن راجہ تنویر حسین کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب گرینڈ مارکی میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں راجہ شاہد فتح پور، راجہ نصر اللہ جہلم کینٹ، رحیم قاسم بٹ، ٹھیکیدار حاجی لیاقت علی، ٹھیکیدار مرزا ظفر، ڈائریکٹر براک سٹی چودھری عمر گجر، ٹھیکیدار جواد باولی، ملک عامر چودھری جاوید، راجہ حمزہ راؤف، آلیان قاسم بٹ، راجہ نوید، راجہ نعیم حنیف، راجہ عثمان علی، مرزا وقاص بیگ، راجہ عبدالحفیظ محمد راؤف، قصبہ چودھری اظہرف، جگو چودھری آفتاب میرا کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بولانی کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات راجہ اسلم الرحمان اٹلی بولانی کے صاحبزادے اور راجہ عاطف اسلم اٹلی کے بھائی اور راجہ عبد الرحمان بولانی، راجہ آسم رحمان، راجہ آصف الرحمان، ٹھیکیدار راجہ قاسم کے بھانجے اور راجہ اکرم کے بھتیجے اور راجہ شاہ زیب الرحمان، راجہ حمزہ الرحمان، راجہ جاہ زیب الرحمان، راجہ انیس الرحمان، راجہ اسد الرحمان، راجہ شاہ زور الرحمان، راجہ شمیر الرحمان، ارتضا آصف راجہ رضوان کے کزن اور راجہ عبد الہادی اٹلی کے چچا جان، راجہ انوار الرحمان اٹلی کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب اپنا میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں راجہ مظہر کرنل، راجہ ثناء اللہ بیسا، راجہ عباس، راجہ آصف پین چودھری، ناصر محمود، راجہ سیف اللہ، راجہ حسنین، راجہ تیمور قاسم سابق چیئرمین، راجہ کامران، راجہ ارباب قاسم، راجہ علی سعید، راجہ حافظ بلال، راجہ حبیب، راجہ مینیجر حبیب، سابق کونسلر راجہ افضال، راجہ شازمان، راجہ سائل، راجہ آہد، راجہ رضوان، راجہ طارق، راجہ طاہر پرنس، راجہ جمیل، راجہ جاوید، ملک انعام کوٹیاں، راجہ وحید الرحمان عرف بھولا، راجہ جاوید، راجہ ظفر، راجہ جاوید، حافظ اسامہ، راجہ حمزہ اسامہ مرزا، چودھری حسن، راجہ فیصل بشارت، راجہ شہراز یو کے، راجہ حسن زینب، راجہ حمزہ الرحمان کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے، ساہیوال کانسٹیبل پنجاب پولیس عمران کھوکھر نے 15 سال بطور کانسٹیبل پولیس میں ملازمت کر کے ضرورت سے زائد اثاثہ بنانے کا ساہیوال میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ کانسٹیبل عمران کھوکھر کی بیوی سائمہ نے پریس کانفرنس کے دوران کرپشن، منشیات فروشی سمیت بڑے بڑے الزامات اپنے شوہر عمران کھوکھر پر عائد کر دیے۔ تفصیل کے مطابق کانسٹیبل عمران کھوکھر حال تعینات تھانہ فتح شیر کی دوسری بیوی سائمہ نے میڈیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے شوہر عمران پر انتہائی سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا کام خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی نوجوان بچیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر گھر لاتا اور ان سے عیاشیاں کرتا اور ان کی ویڈیوز بناتا اور پھر ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے۔ بات صرف اس حد تک ہی محدود نہیں بلکہ لوگوں کو لڑکیاں بھی سپلائی کرتا ہے۔ حالیہ لڑائی کا جو اصل وجود ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر تشدد کیا گیا، اس کی حقیقت بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرا شوہر کانسٹیبل عمران کھوکھر مجھے اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ آپ منشیات فروشی میں میرے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ اور میں پولیس ملازم ہوں، میں آپ کو تحفظ دوں گا اور منشیات فروشی کا کام تم کرو، جس سے میں نے انکار کیا۔ اس نے میرے اوپر تشدد کیا، گھر میں بھاری مقدار میں منشیات لا کر رکھتا تھا جس پر منع کرنے سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ خود بھی منشیات کا عادی ہے، فروخت بھی کرتا ہے اور اس نے 6 سے 7 شادیاں کر رکھی ہیں۔